حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اور جب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک اور سیدنا امام مہدی کے ظہور تک آپ کا مرتبہ تمام اولیاء سے بلند و بالا، تسلیم شدہ اور متفقہ ہے، اور یہ فیصلے صوفیانہ ہیں۔ صوفیاء اپنے کشف، مراقبوں اور مشاہدات کے حوالے سے ایسی باتیں فرماتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کے اپنے بھی ایک قول کے مطابق یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ اپنے حاضرین کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو بات سمجھانا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 6 صدی کا زمانہ ہے۔ آپ تقریباً 561 ہجری کے قریب دنیا سے تشریف لے گئے، اور 470 کے قریب آپ کی ولادت باسعادت، تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلے کے اعتبار سے، آپ تو خود قادری سلسلے کے بانی ہیں، لیکن آپ کا اپنا، آپ سے اوپر کا سلسلہ اس زمانے میں جنیدی سلسلہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، ان کو حسن مثنیٰ کہتے تھے، تو گویا وہ حسن بن علی بن ابی طالب، یہ ان کا اسم گرامی ہے۔ تو یہ حسن بن حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کربلا میں جنگ میں شامل تھے، اور غازیان کربلا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ وہاں سے بچ کر زخمی حالت میں زندہ واپس تشریف لائے تھے، اور جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام زین العابدین بچ کر آئے تھے، اسی طرح امام حسن کی اولاد میں سے حضرت حسن مثنیٰ بچ کر آئے تھے، اور جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک میں سے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے، اسی طرح امام حسن کے اولاد میں سے بھی بڑے بڑے ائمہ طریقت و سلوک پیدا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت امام زین العابدین کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ائمہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اور امام حسن کے اولاد میں سے پیدا ہونے والے ہستیوں میں سے کسی کو بھی امام نہیں مانا گیا۔ تو یہ شمار کرنے والوں کی اپنی کوئی اٹکل ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح حسینی سادات کو ائمہ اہل بیت کہلانے کا حق حاصل ہے، تو بڑے شہزادے کی اولاد کو ان سے بڑھ کر حق حاصل ہونا چاہیے تھا، اور حق حاصل ہے۔ وہ مقام و مرتبہ ان کا اللہ کے ہاں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔